بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور پاسدوق شائقین، آپ سب کو خاکسار کا سلام۔ آج ہم پاکستان کے موجودہ حالات میں جو کنڈیشن جا رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، عمران خان کے خلاف اس وقت نہ ہی کوئی کرپشن کا بڑا اسکینڈل ہے، لیکن اس کے گلے میں توشہ خانہ اور فارم فنڈنگ کا ایک ایسا کیس سامنے آیا جس نے عمران خان کی راتوں کی نیندیں چھین لی اور پریشانی کے عالم میں بار بار سوتا، بار بار اٹھ جانا، اب کیا ہوگا، کیا ان حالات میں عمران خان پریشان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے تناظر میں ہم آپ کو سپریم کورٹ کے ایک ایسے فیصلے کی طرف جاتے ہیں جو انہوں نے نواز شریف کو انہی وجوہات کی بنا پر نااہل قرار دیا تھا۔ یوں میرے عزیز دوستو، سپریم کورٹ نے جون 2017 کو پاناما کیس کا فیصلہ سنایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو عہدے سے ہٹا دیا اور اس طرح تا حیات یا مرنے تک نااہل قرار دیا گیا۔ اس وقت یہی توتی خان یا عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی اس فیصلے پر جشن مناتے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے اس فیصلے کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ ذرا سوچیے میرے عزیز دوستو، لیکن اگر اس فیصلے کے درج ذیل حصہ پڑھیں تو اس فیصلے میں بھی وہ تمام اجزائے ترتیبی ہے یا ریسپی ہے جو عمران خان کی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس وقت کئی لوگوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ایک خراب فیصلہ یا ملی بھگت فیصلہ اور اس فیصلے کی مثالیں ایسے پیش کرنا جیسے دوسری دنیا میں فیصلے ہوں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، نواز شریف کے دور میں جو فیصلہ ہوا، جو لکھا بھی بابا رحمتا نے لکھا، کیپٹل FZE جبل علی UAE کے ساتھ ساتھ جہاز سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے جو اب تک نہیں ملی، اس نے 2013 کے عام انتخابات میں قاضیات نامزدگی میں سیکشن 12(2)F کے تحت یہ ساساجات شو نہیں کیے اور اس طرح انہوں نے ناکامی کا مظاہرہ کیا اور اسی طرح جعلی کرپشن جمع کرانے پر میاں نواز شریف آرٹیکل F62(1) کے تحت صادق نہیں رہے، مین نہیں رہا، لہذا انہیں ہم پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ فیصلے میں کہا، الیکشن کمیشن فوری طور پر نواز شریف کی نااہلیت کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، جس کے بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ہم آپ کو یہ اس وقت بھی اس وقت بھی بتا رہے ہیں، یہ جو نثار ثاقب نے یا ثاقب نثار نے
جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا وہ متنازع تھا اور یا کئی طریقے کی طرف سے داغدار تھا۔ میرے عزیز دوستو، اب سپریم کورٹ میں اگر عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو اسی فیصلے کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو اس لیے نااہل قرار دیا کیونکہ وہ نامزدگی میں اپنے اثاثاجات میں یہ اثاثاجات جو ملے نہیں تھے وہ نہیں لکھے۔ میرے دوستو، یہ انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے جمع کرائے۔ یوں وہ اپنے سالانہ گوشوارے پیش کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جمع کرایا، اور ہمارے باخبر ذرائع کو یہ بھی معلوم ہوا کہ عمران خان نے یہ اثاثاجات 1 یا 2 سال یا اس وقت جمع کرائے جب توشیخانہ اسکینڈل کا بانڈا پھوڑا اور الزام لگایا کہ عمران خان نے ان تحفوں میں سے کچھ فروخت کر دیے گئے۔ میرے دوستو، یہ آپ کو اخبار راز سے پتہ چل گیا کیسے کیسے گڑیاں، کیسے لاکٹ دبئی میں، اسلام آباد، راولپنڈی کے باخبر تاجروں کو فروخت کر دیے گئے۔ یوں اگر ہم عمران خان اور نواز شریف کا کیس ملا کر دیکھیں تو انہوں نے گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے، اور نواز شریف کے معاملے میں انہوں نے وہ اثاثاجات نہیں درج کیے جو ان کو نہیں ملے لیکن قابل وصول تھے۔ اگر ہم عمران خان کے کیس میں دیکھیں تو یہ وہ اثاثاجات نہیں لکھے جو انہوں نے توشیخانہ کے تحفوں کو فروخت کر کے حاصل کیے۔ میرے دوستو، عمران خان نے یہ اثاثاجات 1 سال کے بعد ڈکلیریشن میں ظاہر کیے۔ نواز شریف نے 2013 میں کاغذات نامزدگی جمع کرائی تو ڈکلیریشن جمع کرایا، جس کے بعد اس کی پارٹی جیت گئی اور وہ وزیر اعظم بن گیا۔ عمران خان نے ڈکلیریشن اس وقت جمع کرایا جب وہ پرائم منسٹر تھا، اور قانوناً یہ لازمی تھا ارکان پارلیمنٹ ہر سال اپنے اثاثاجات و واجبات کے حوالے سے ڈکلیریشن جمع کرائے۔ میرے عزیز دوستو، الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے کے بعد عمران خان کے پی ٹی آئی فنڈنگ کے حوالے سے نہایت ہی مدبر انداز میں، سمجھدار انداز میں، بغیر ہنگامہ کیا یا 6 ہتھ کنڈے استعمال کیے بغیر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان فنڈنگ کی نوعیت کے حوالے سے عمران خان نے جھوٹا سرٹیفکیٹ پیش کیا اور ان پر سزا دینا چاہیے یا نہ چاہیے۔ میرا خیال ہے میرے عزیز دوستو، وقت اور سپریم کورٹ اس وقت اور بابا رحمتے کی تلاش میں ہے جو اپنا ضمیر، اپنی ذہنیت اور لاقانونیت کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ حلفیہ بیان دینے کے بعد بھی اس کی سزا بنتی ہے یا نہیں۔ آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں اس وقت بابا رحمتہ کون بنتا ہے، یہ فیصلہ آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، بلکہ ہم اور آپ نے کیا کرنا، ہم وقت کی دار کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیں گے بابا رحمتہ کون بنتا ہے اور عمران خان جو بری طرح پھنسا ہوا ہے اس کو کون سا بابا رحمتہ چڑھاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ ہمیں بتائیں ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ میرے عزیز دوستو، اور ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔
اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.